رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا وحبیبنا ومولانا وملجانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقوموا لله قانتين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الصلاة والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدنا يا خاتم الأنبياء والمرسلين قابل صد احترام حاضرین و سامعین کرام، ایمان کے اور اسلام کے جو بنیادی ستون ہیں ان میں ایمان قبول کرنے کے بعد جو دوسرا بڑا ستون ہے، جن ستونوں پر اسلام کی بنیاد کو قائم کیا گیا ہے اور اسلام کی یہ عظیم الشان عمارت جن ستونوں پہ قائم ہے، ان میں ایمان کے بعد دوسرا بڑا ستون وہ نماز ہے۔ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی بھی عبادات ہیں ان میں جسمانی عبادات میں سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ عبادت ہے۔ اس کی افضلیت اور اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ باقی عبادات جن کا تعلق کسی خاص مہینے کے ساتھ ہوتا ہے، کسی خاص وقت کے ساتھ ہوتا ہے، بعض عبادات سال میں ایک مرتبہ ہوتی ہیں، بعض سال میں ایک مہینہ ہوتی ہیں، لیکن نماز ایک ایسی بدنی عبادت ہے جو سال میں نہیں، کسی مہینے میں نہیں، بلکہ ایک دن میں 5 مرتبہ ادا کی جاتی ہے۔ یہ اہم عبادت ہے، اسی لیے ہر مسلمان مرد اور عورت پر دن میں 5 مرتبہ فرض کی گئی ہے۔ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات میں ایک ایسی عظیم عبادت ہے کہ جس کے متعلق قرآن کریم فرقان حمید میں تقریباً 700 مقامات پر تاکیدی حکم ارشاد فرمایا گیا ہے۔ باقی جتنی بھی عبادات ہیں ان عبادات کے متعلق اتنی تاکید نہیں کی گئی جتنی تاکید کے نماز کے متعلق کی گئی ہے۔ اگر اس کی بنیادی وجہ ہم دیکھیں تو نماز کی بنیادی وجوہات میں جو اس کی سب سے بڑی وجہ اور اہمیت کی سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ ایک انسان جس کو، ایک مسلمان کہ جس کو دنیا میں زندگی گزارنے کا ہر طریقہ اسلام نے سکھایا ہے، وہ گھر میں کیسی زندگی گزارے گا یہ بھی اسلام نے بتایا، بازار میں زندگی کیسے گزارے گا یہ بھی اسلام نے بتایا، محلے والوں کے ساتھ اس کے معاملات کیسے ہوں گے یہ بھی اسلام نے بتایا، اسی طرح رشتہ داروں کے ساتھ اس کے معاملات کیسے ہوں گے، گھر کے اندر اس کے معاملات کیسے ہوں گے، گھر کے باہر کیسے ہوں گے، پوری دنیا کے لوگوں کے ساتھ اس کے معاملات کیسے ہوں گے،
سیاسی طور پر اس کے معاملات کیسے ہوں گے، سماجی طور پہ کیسے ہوں گے، معاشی طور پر کیسے ہوں گے، یہ تمام معاملات اسلام نے ہمیں دیے ہیں اور اسلام نے ہمیں سکھائے ہیں۔ لیکن چونکہ انسان کی توجہ ہٹتی رہتی ہے، انسان دیکھتا ہے دنیا میں جس چیز میں اسے فائدہ نظر آتا ہے اس فائدے کے پیچھے انسان بھاگتا ہے، اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، قطع نظر اس کے کہ یہ آیا ہمارے ایمان اور ہمارے اسلام کے موافق ہے یا اس کے مخالف ہے۔ انسان اپنی فطرت سے مجبور ہے اور ہر فائدہ ہر جگہ سے حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، وہ جائز ناجائز، اچھے اور برے کی بعض اوقات تمیز نہیں کرتا۔ نماز کو اس لیے دن میں 5 مرتبہ اہم قرار دیا گیا تاکہ ایک بندہ دن میں 5 مرتبہ جب اللہ کے سامنے کھڑا ہو تو ہر وقت اس کے دل و دماغ میں یہی بات چلتی رہے کہ میں نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، میں مسلمان ہوں اور اپنی زندگی کے سارے معاملات میں نے اسلام کی روشنی کے مطابق ہی گزارنے ہیں، سارے معاملات میں نے اسلام کے مطابق سر انجام دینے ہیں۔ اس لیے دن میں 5 مرتبہ نماز کو فرض قرار دیا گیا تاکہ ایک بندہ دنیا میں اتنا مشغول جب ہو جاتا ہے سارا دن کام کاج میں، کہیں اتنا زیادہ بھی مشغول نہ ہو جائے کہ اس کا دل و دماغ اسلام سے ہٹ نہ جائے۔ تو اپنے دین کے ساتھ، شریعت کے ساتھ ایک مسلمان کو جوڑے رکھنے کے لیے نماز کو دن میں 5 مرتبہ فرض قرار دیا گیا۔ فجر کی نماز میں بھی یہی فلسفہ ہے۔ فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھی جاتی ہے جب ابھی سورج نہیں نکلا ہوتا، تو یہ ذہن سازی گویا کہ ہماری کی جا رہی ہے کہ بھئی تم نے دن کا آغاز ہی اپنے اللہ کی عبادت سے کرنا ہے، یہ اللہ کا حکم تم مان رہے ہو، دن کا آغاز اللہ کی عبادت سے کرنا ہے، تاکہ فجر سے ہی انسان کا ذہن یہ بن جائے کہ میں نے سارا دن اللہ کی فرمان برداری میں گزارنا ہے۔ پھر جب انسان دن کے کام کاج میں مشغول ہو جاتا ہے، اپنے کاروبار میں، دنیاوی معاملات میں، اور جب ظہر کا وقت آتا ہے، دن آدھا گزر چکا ہوتا ہے، تو اس وقت اس کے معاملات، اس کا شغل وہ عروج پر ہوتا ہے۔ اس وقت بھی یہ خدشہ ہوتا ہے کہ کہیں معاملات کی کثرت اور دنیا میں مشغولیت کی زیادتی کہیں اس کو اللہ تعالیٰ سے، اپنے دین سے برگشتہ نہ کر دے۔ اس وقت ظہر کی نماز فرض کی گئی ہے تاکہ ایک بندہ ظہر کی نماز ادا کرے اور اس کو پھر ایک مرتبہ یاد کرایا جائے کہ بھئی تم ابھی بھی مسلمان ہی ہو اور تم نے اپنی زندگی اسلام کے مطابق گزارنی ہے۔ پھر جب اس کے بعد پھر انسان دنیا کے کاموں میں مشغول ہو جاتا ہے اور عصر کا وقت آتا ہے، تو یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ہر ایک انسان اپنے معاملات کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے معاملات اور اپنے کاروبار، اپنے دنیا کی مصروفیات، ان کو سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ دن میں نے جو کچھ کیا اب میں اس کو دوبارہ سے سمیٹنا شروع کر دوں تاکہ رات کے لیے میں تیار ہو جاؤں، آرام کے لیے، سکون کے لیے۔ اب جب وہ سمیٹ رہا ہوتا ہے اپنے لین دین کو، اس وقت عصر کی نماز کو فرض قرار دیا گیا تاکہ انسان کو یہ بھی پتہ چل جائے کہ بھئی تم دنیا میں اتنے مشغول ہو چکے ہو کہ اپنا جو کچھ پورے دن میں تم نے کیا تھا اب اس کو سمیٹ رہے ہو، کہیں زیادہ سمیٹتے اور زیادہ مشغولیت تم پہ کہیں غالب نہ آ جائے اور تم کہیں اللہ کو نہ بھلا دو، تم ابھی بھی مسلمان ہی ہو اور تم نے جو اپنا کاروبار، اپنا لین دین، دنیاوی مصروفیات جو سمیٹنی ہیں، یہ اب بھی تم نے اسلام ہی کے متعلق کرنی ہے، اسلام کے مطابق کرنی ہے۔ یہ نہ ہو کہ اپنے دنیاوی مصروفیات، اپنا کاروبار، معاملات سمیٹتے کہیں اسلام کو تم بھول ہی نہ جاؤ۔ تو اس وقت عصر کی نماز کو فرض قرار دیا گیا تاکہ انسان کو تب بھی یہی یادداشت رہے کہ ہاں اب بھی میں مسلمان ہوں اور میں نے اپنے کام سمیٹنے بھی اسلام کی مرضی کے مطابق ہیں۔ اور پھر جب مغرب کا وقت آتا ہے اور اس نے اپنا سب کچھ سمیٹ لیا ہوتا ہے اور رات کی ابتدا ہوتی ہے تو سورج گرتے ہی مغرب کی نماز کو فرض قرار دیا گیا تاکہ ایک مسلمان کے ذہن میں یہ رہے کہ رات میں ایسا ہر وہ کام جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے، جو میں کر سکتا ہوں، کہیں میں وہ نہ کر گزروں۔ مغرب کی نماز میں یہ تصور دیا جاتا ہے کہ بندے جس طرح تم نے سارا دن اسلام کے مطابق گزارا، اللہ کو راضی کرتے ہوئے گزارا،
اسی طرح تم نے رات کو بھی یہ یاد رکھنا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اور مجھے میرے نیک اعمال پہ اجر اور ثواب اور برے اعمال پہ مجھے گناہ اور عذاب دیا جا سکتا ہے۔ تو رات کی ابتدا میں مغرب کی نماز کو فرض قرار دیا گیا تاکہ انسان مغرب کی نماز پڑھے تو وہ رات کے لیے یہ تیار ہو جائے، اس کا ذہن یہ بن جائے کہ جس طرح میں دن میں مسلمان تھا رات کو بھی میں مسلمان ہوں، رات میں بھی وہی رب جو دن میں مجھے دیکھ رہا ہے اور مجھے احکامات دے رہا ہے، وہی رب رات میں بھی مجھے دیکھ رہا ہے اور رات میں بھی مجھے احکامات دے رہا ہے۔ اور پھر انسان جب مغرب کے بعد گھنٹہ ڈیڑھ گزر جاتا ہے اور وہ سکون اور آرام کی نیند کے لیے جب تیاری کرنا شروع کرتا ہے تو تب اس پہ عشاء کی نماز کو فرض قرار دے دیا گیا کہ بندے جس طرح دن کی ابتدا تم نے نماز سے کی تھی، اللہ کی یاد سے کی تھی، اب سونے سے پہلے بھی تم اللہ کو یاد کر لو۔ اور اس لیے یاد کرو کہ عشاء کی نماز میں جب انسان اپنے سارے دن کے معاملات کو سمیٹ چکا ہوتا ہے، اب اس نے صرف جا کر آرام کرنا ہے، رات گزارنی ہے، تو اس کو یہ حکم دیا گیا کہ عشاء کی نماز یہ تمہارے محاسبے کی نماز ہے۔ محاسبہ یاد دلایا گیا کہ بندے یہ نہ ہو کہ غفلت میں کہیں تم سو نہ جاؤ، نہیں، دن میں جتنے کام تم نے کیے ہیں، اگرچہ تم نے دن میں 4 نمازیں بھی پڑھی ہیں، اب 5ویں نماز پڑھ رہے ہو، تمہارے معاملات اللہ کی مرضی کے مطابق گزرے ہیں، تمہیں اپنا مسلمان ہونا یاد رہا ہے، لیکن پھر بھی تمہارے ساتھ نفس ہے، شیطان ہے، کوئی کمی پیشی، کوئی کوتاہی ہوئی ہو، اب اس کا محاسبہ کر لو اور اس کی توبہ کر کے نیند کے لیے پھر چلے جاؤ۔ تو عشاء کی نماز ہمیں پورے دن کے محاسبے کی دعوت دیتی ہے، اس لیے عشاء کی نماز کو فرض قرار دیا گیا۔ کئی انسان بغیر توبہ کیے سو نہ جائے، کیوں؟ اس لیے کہ سوتے میں کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی روح پرواز کر جائے اور اس کو توبہ کرنے کا موقع ہی نہ ملے۔ جب تک انسان جاگ رہا ہے توبہ کرنے کے دروازے اس کے لیے کھلے ہیں، توبہ کر سکتا ہے، لیکن جب سو جاتا ہے تو وہ اپنے تمام معاملات سے غافل ہو جاتا ہے، بے خبر ہو جاتا ہے۔ اسی بے خبری میں بغیر توبہ کیے کہیں اس پہ موت نہ آ جائے، یہ نہ ہو کہ بغیر توبہ کیے یہ چلا جائے اور اس کو آخرت میں سزا دی جائے، قبر میں اس کو سزا دی جائے۔ اس لیے عشاء کی نماز کو بطور محاسبہ ہم پہ فرض قرار دیا گیا۔ عشاء کی نماز ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اس طرح تم نے سارا دن گزارا، رات کو تھکے ہارے تم جب اب لیٹنے جا رہے ہو، سونے جا رہے ہو، تو اس سے پہلے توبہ کر کے سو لو۔ تو 5 نمازیں جو ہم میں دن میں 5 نمازیں ہم پہ فرض قرار دی گئی ہیں، یہ نمازیں ویسے ہی ان اوقات کو لازم نہیں قرار دیا گیا، ان اوقات کو لازم قرار دینے میں یہ فلسفہ اور حکمت پڑی ہوئی ہے۔ اور اپنے وقت میں نماز پڑھنا اسی لیے ضروری ہے۔ اگر ایک بندہ کہے کہ آج تو میں بڑا زیادہ تھکا ہوا ہوں، سارا دن میں سفر کرتا رہا، میرے دل و دماغ اعضاء سب بڑے تھکے ہوئے ہیں، آج تو میں 1 گھنٹہ پہلے جو ہے وہ مغرب کے ساتھ عشاء پڑھ کے سو جاؤں گا کیونکہ میں عشاء کی نماز کے وقت میں پھر جاگ نہیں سکوں گا، اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ مغرب میں عشاء پڑھ لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر نماز کے وقت میں یہ حکمت پوشیدہ ہے، کہیں وہ حکمت اس سے نہ رہ جائے۔ یہ بندہ کہے نہیں میں ظہر کی نماز اب میں بڑا مشغول ہوں، میرے پاس معاملات دنیا کے بہت سارے آ رہے ہیں، گاہک بہت زیادہ کھڑا ہے، اگر میں ظہر کی نماز کے لیے جاؤں گا تو یہ گاہک ٹوٹ جائے گا، چلو میں عصر کے ساتھ ظہر پڑھ لوں گا، تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے، یہ فعل حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ظہر کی نماز کی جو حکمت ہے، جو اسے اللہ کے ساتھ جوڑ رہی ہے، وہ حکمت ختم ہو رہی ہے۔ اسی طرح فجر کا معاملہ لے لیں، اس لیے ہر ایک نماز کو اللہ تعالیٰ نے اپنے مقرر وقت میں فرض قرار دیا ہے۔ سورۃ النساء میں اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ایمان والوں پر ہر نماز اپنے مقرر وقت میں فرض قرار دی گئی ہے، اس وقت سے آگے پیچھے وہ نہیں کر سکتا۔ تو ان اوقات میں یہ فلسفہ ہے۔ لیکن یاد رکھیے ایک بنیادی سوال جو کیا بھی جاتا ہے، ہم میں سے ہر بندے کے ذہن میں بھی آتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کئی لوگوں کو کہ وہ دن میں 5 مرتبہ نماز تو پڑھتے ہیں، جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھتے ہیں، کوئی نماز ان کی تکبیر اولیٰ سے رہتی نہیں ہے، اور پھر اس کے اوپر ایک بڑا ان کے لیے ایک اجر یہ بھی ہے کہ وہ نوافل بھی ساتھ میں پڑھتے ہیں، یعنی فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کو بھی ادا کرتے ہیں، رات کو بھی نوافل ادا کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ حرام کاموں میں بھی لگے ہوئے ہیں۔ جب 5 وقت دن کی یہ نماز ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہے
اور ہمیں اپنا مسلمان ہونا یاد دلاتی ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں نے یہ کام نہیں کرنا۔ جیسے میں نے آپ کو حکمتیں بیان کر دیں، اب ظہر کی نماز پڑھی اس نے، گویا کہ اس کو اپنا مسلمان ہونا یاد ہے کہ ہاں میں مسلمان ہوں۔ ظہر کی نماز اس نے پڑھ لی، اس نے گویا کہ نماز پڑھتے ہوئے اللہ کے ساتھ یہ معاہدہ کر لیا کہ اللہ جس طرح میں صبح میں مسلمان تھا اب بھی مسلمان ہوں، تجھے مانتا ہوں، تجھے ایک مانتا ہوں، تیری عبادت میں نے کر لی ہے، اللہ میں نماز پڑھنے کے بعد بھی جو دن کے معاملات ہیں میں تیری مرضی کے مطابق گزاروں گا۔ یہ گویا کہ ظہر کی نماز میں اللہ سے وہ عہد کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ظہر کے بعد وہ جاتا ہے، وہ آگے جا کر گاہک کو دھوکہ دے رہا ہے، وہ اپنے کلائنٹ کو دھوکہ دے رہا ہے، وہ اپنے کلیگ کو دھوکہ دے رہا ہے، آگے جا کر اپنی کمپنی کو جس کے ماتحت یہ کام کر رہا ہے اس کے ساتھ غداری کر رہا ہے، سودی لین دین کر رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، ناجائز کمائی کر رہا ہے، تو اس کی ظہر کی نماز کہاں گئی؟ وہ فائدہ اس کو کیوں نہیں ملا؟ حالانکہ ابھی ابھی یہ اللہ سے عہد کر کے مسجد سے نکلا ہے، لیکن نکلتے ہی راستے میں ایک بندے سے اس نے دھوکہ کیا۔ اس طرح کے معاملات ہمارے ذہن میں آتے ہیں، سوال آتے ہیں، سوال کیے جاتے ہیں۔ ایک بندہ نماز بھی پڑھتا ہے اور اپنے پورے آداب کے ساتھ پڑھتا ہے، لیکن پھر بھی وہ گناہوں سے باز نہیں آتا، وہ پھر بھی حرام کام کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے۔ تو یاد رکھیے اس سوال کا ایک آسان سا جواب ہے، وہ یہ کہ ہر ایک کام جس کے فوائد جس پہ مرتب ہوتے ہیں، وہ فوائد اسی وقت انسان کو ملتے ہیں جب وہ کام انسان اپنی تمام شرائط کے مطابق کرتا ہے۔ جب ایک انسان ایک کام تو کر رہا ہے لیکن شرائط کے مطابق نہیں کر رہا، جو کام کے لیے جو آداب، جو اصول، جو شرطیں بیان کی گئی ہیں ان کے مطابق اگر نہیں کر رہا تو کام تو ہو رہا ہے لیکن اس کو اس کام کا فائدہ اور اس کام کا جو اجر ہے وہ نہیں مل رہا۔ ایک بندہ ڈرائیونگ کر رہا ہے، موٹر وے پہ سفر کر رہا ہے، اس نے یہاں سے جو ہے وہ لاہور جانا ہے مثال کے طور پر، اب اس کے لیے آداب اور اصول وضع کیے گئے ہیں، تم نے راستے میں اتنی سپیڈ لینی ہے، اتنی سپیڈ نہیں لینی، اس سے زیادہ سپیڈ تم نے نہیں کرنی، راستے میں تم نے اپنے ہاتھ پہ، ہمارے ملک میں جیسے کہ لیفٹ ہینڈ ڈرائیو ہے، بائیں ہاتھ پہ تم نے چلنا ہے، دائیں طرف والا راستہ آنے والے کے لیے چھوڑنا ہے، وہاں پہ تم نے نہیں چلنا۔ یہ چند آداب ہمیں ذکر کیے گئے ہیں۔ یہ لاہور تک پہنچنے کے لیے ہمارے محفوظ سفر کے لیے آداب ہیں۔ اگر ایک بندہ کہیں نہیں میں تو اس طرف نہیں، میں تو دائیں ہاتھ پہ ڈرائیو کروں گا، اس راستے پہ چلوں گا، تو لاہور تو پہنچ جائے گا، ہو سکتا ہے راستے میں وہ کسی کیمرے کی نظر میں بھی نہ آئے، کسی ٹریفک والے کے چالان سے بھی بچ جائے، قانون سے بچ جائے، لاہور تو پہنچے گا، لیکن آپ خود اندازہ لگائیے وہ کتنی کوفت میں لاہور پہنچے گا، کیونکہ سامنے سے گاڑیاں آ رہی ہیں، اس طرف اگر چل رہا ہے تو وہ بے فکر ہو کے اپنی ڈرائیو کر رہا ہے، لیکن جب دائیں طرف سے وہ ڈرائیو کرے گا، الٹے ہاتھ پہ چلے گا، تو سامنے ہر آنے والی گاڑی سے یہ پریشان ہوگا کہ یہ مجھ پہ نہ چڑھ دوڑے، میں اس پہ نہ چڑھ دوڑوں۔ اب خود اندازہ لگائیے وہ اپنے منزل مقصود تک تو پہنچ گیا، لیکن اس کو وہ سکون اور وہ اطمینان نہیں ملا کہ اگر وہ قانون کے مطابق چلتا جو اس کو ملنا چاہیے تھا۔ اس لیے ہر کام، بعض اوقات انسان کام تو سر انجام دے دیتا ہے، لیکن اس کام کی جو شرائط ہیں، اس کام کو پورا کرنے کے جو آداب ہیں، جو قوانین وضع کیے جاتے ہیں، جب ان کو انسان پورا نہیں کرتا تو بعض اوقات کام تو ہو جاتا ہے لیکن اس کام کا فائدہ اس کو حاصل نہیں ہوتا، الٹا نقصان ہوتا ہے۔ اسی طرح نماز فرض ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز کے کچھ باطنی اور ظاہری آداب سکھائے ہیں کہ بھئی تم نے نماز پڑھنی ہے، ان آداب کے مطابق نماز پڑھو۔ جب ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھا جائے گا تو پھر نماز کا جو فائدہ ہے وہ ہماری زندگیوں پہ مرتب ہوگا۔ اور اگر آداب کا خیال نہیں ہے، نہ ہمیں باطنی آداب کا خیال ہے، نہ ہمیں ظاہری آداب کا خیال ہے، تو نماز تو ہو جائے گی لیکن نماز کے جو فوائد ہیں وہ ہمیں کبھی بھی نہیں ملیں گے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نماز ایک صرف یہی نہیں ہے، صرف ایک پریکٹس نہیں ہے، یہ صرف ایک فریضہ نہیں ہے کہ بس مسلمان ہونے کی علامت ہے، دن میں 5 مرتبہ ٹکرے مارو اور چلے جاؤ، نہیں، نماز کا بڑا فائدہ جو قرآن نے اللہ نے بیان کیا وہ یہی ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تمہیں بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اب جو فوائد میں نے آپ کے سامنے ہر نماز کے وقت کے بیان کیے، اگر یہی فائدے ہمارے ملحوظ خاطر رہیں تو ہم ہر نماز کے بعد اپنے معاملات میں گناہ سے بچ سکتے ہیں، بے حیائی سے ہم بچ سکتے ہیں۔ جو بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اللہ اکبر ہاتھ باندھ کے، اللہ میں تیرے سامنے کھڑا ہوں، اللہ نظر نہیں آ رہا لیکن ہاتھ باندھ کے پھر بھی کھڑا ہے، ادب سے کھڑا ہے، تب وہ بندہ جو نماز میں اس ادب کو ملحوظ خاطر رکھے گا کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کے ساتھ کلام کر رہا ہوں،
مجھے اللہ نظر نہیں آ رہا لیکن پھر بھی میں اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں، تو اپنی زندگی کے باقی معاملات میں نماز سے نکل کر بھی یہی آداب ملحوظ خاطر رکھے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اب بھی اسی طرح دیکھ رہا ہے جس طرح کہ نماز میں دیکھ رہا تھا۔ تو اس لیے ہماری زندگی میں نماز تبدیلی لے کے نہیں آتی، نماز کی وجہ سے ہماری زندگی میں انقلاب نہیں آتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے نماز کے آداب کو کبھی نہیں سمجھا، ظاہری آداب اس کے کیا ہیں، باطنی آداب کیا ہیں۔ اگر ہم ان آداب کو سمجھ کے سوچ کے نماز پڑھیں، 5 نمازیں ایک بندہ 5 نمازیں آداب کو ملحوظ خاطر رکھ کے پڑھے، اس کی زندگی میں ضرور انقلاب آئے گا، اس کا وہ دن ضرور بے حیائی اور گناہوں سے بچ جائے گا۔ اب باطنی آداب کیا ہیں؟ باطنی ادب میں جو روحانی باطنی ادب ہیں، ان میں سب سے پہلا ادب جو تمام آداب پہ غالب ہے اور تمام آداب اسی کے نیچے آتے ہیں، وہ یہی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو فرمایا کہ نماز کیسے پڑھو؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت ایسے کرو، ایسی نماز پڑھو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ کر نماز پڑھ رہے ہو۔ جب ہم کسی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمارے سامنے کوئی ہمارا حاکم، ہمارا کوئی رتبے میں بڑا آدمی ہوتا ہے، کوئی آفیسر ہوتا ہے، جب ہم اس کے سامنے جاتے ہیں تو اپنی پوزیشن سیٹ کر کے جاتے ہیں۔ ہم اس کے سامنے اس قسم کوئی حرکت نہیں کرتے، ہم اس کے سامنے بڑے تول کر جو ہے الفاظ منہ سے نکالتے ہیں، ہم اس کے سامنے کوئی ایسی گفتگو نہیں کرتے جس سے وہ پریشان ہو جائے، جس سے وہ غصے میں آ جائے۔ ہم اپنے سارے اعضاء پہ کنٹرول کر کے جاتے ہیں، اور وہی آفیسر اگر کمرے میں نہیں ہے تو ہم بے تکلف ہو جاتے ہیں، لیکن جو ہی آپ دیکھتے ہیں کہ وہ آ رہا ہے، دروازہ کھلتا ہے، ہم بالکل سیدھے ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ انسانی فطرت یہ ہے، جب انسان کسی بڑے کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس کا ادب زیادہ کرتا ہے، جب نظر نہ آ رہا ہو تو وہ بے تکلف ہو جاتا ہے، پھر وہ آداب نہیں رکھتا۔ تو حضور نے فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت کے لیے جب اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ تو یہ تصور بنا لو کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، گویا کہ تم دیکھ رہے ہو اللہ تعالیٰ کو۔ اور پھر حضور نے فرمایا اب ہر بندے میں تو یہ تصور، اتنا قوی تصور تو اس کے ذہن میں آ نہیں سکتا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ تو حضور نے فرمایا اچھا یہ تصور نہیں کر سکتے، تو حضور نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تم اس کو نہیں دیکھ سکتے تو کم از کم اتنا ہی تو جان لو نا، یہ تو تمہارا ایمان ہے، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو جب انسان یہ تصور کر لے کہ مجھے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، تو پھر انسان کبھی بھی نماز کو آداب کے بغیر ادا نہیں کرے گا۔ ایک صحابی آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نماز پڑھتا ہوں لیکن میرا دل نماز میں نہیں لگتا، دل میرا نماز میں نہیں لگتا۔ تو حضور نے فرمایا صلی صلاۃ مودع، جب بھی نماز پڑھو تو الوداعی نماز سوچ کے پڑھو کہ یہ میری الوداعی نماز ہے۔ صلاۃ مودع، گویا کہ بس یہ سوچ کے نماز پڑھو کہ اس نماز کے بعد مجھے اگلی نماز کا موقع نہیں ملے گا، میں دنیا سے جا رہا ہوں، ابھی میں مرنے والا ہوں۔ تو الوداعی نماز، ہر نماز کو الوداعی نماز سوچ کے پڑھو کہ اس نماز کے بعد ہو سکتا ہے اگلی نماز کا مجھے موقع ہی نہ ملے، میری سانسیں ختم ہو جائیں۔ تو پھر تم وہ نماز سکون اور اطمینان کے ساتھ پڑھو گے، الوداعی نماز سمجھتے ہوئے۔ جب انسان کو پتہ چلے میں دنیا سے جا رہا ہوں تو یقیناً اب وہ جانے کی فکر میں ہوگا، وہ اس کا دل و دماغ بھی جگہ پہ ہوگا، اس کے تصورات بھی اپنے محور پر قائم ہوں گے، اور وہ توبہ کرتے ہوئے وہ نماز پڑھے گا۔ تو حضور نے فرمایا کہ صلاۃ مودع، ہر نماز کو اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھتے ہوئے پڑھا کرو، اور یہ تصور کر لو کہ تم تو اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، لیکن وہ تمہیں دیکھ سکتا ہے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس لیے اس کے سامنے آداب کو ملحوظ خاطر رکھو، اپنے دل کو اس کے سامنے حاضر رکھو۔ دل جب اللہ کے سامنے حاضر ہوتا ہے تو پھر انسان اسی طرح نماز پڑھتا ہے۔ اور نماز کو قرآن کریم نے مناجات قرار دیا ہے۔ مناجات کہتے ہیں پوشیدہ باتوں کو، راز کی باتیں کرنا۔ جب انسان کسی کے ساتھ راز کی بات کرتا ہے، اپنے کسی دوست کے ساتھ، تو وہ اس کو بڑی پوشیدگی کے ساتھ کرتا ہے، بڑے راز کی بات جب انسان کرتا ہے تو بڑا سوچ سمجھ کے کرتا ہے، اور اپنے اگلے کو اپنے سامنے مخاطب بھی کرتا ہے، خود بھی اس کے سامنے بڑا قریب ہو کے بات کرتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا یہ نماز تمہاری اللہ کے ساتھ مناجات ہے، اللہ کے ساتھ چھپی باتیں ہیں جن میں تیسرا کوئی داخل نہیں ہے۔ تم نماز پڑھ رہے ہو، تمہارے قریب والے کو بھی پتہ نہیں ہے کہ تم اللہ سے کیا مانگ رہے ہو، تم اللہ سے کیا گفتگو کر رہے ہو، تو یہ مناجات ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا یہ مشہور قول ہے، آپ فرمایا کرتے تھے جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ کے ساتھ باتیں کروں، میں باتیں کروں اور اللہ تعالیٰ سنیں،
اللہ سے باتیں کرنے کا جب میرا جی چاہتا ہے تو فرماتے ہیں میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں، کیونکہ یہ اللہ کے ساتھ باتیں ہیں، اللہ کے ساتھ مناجات ہے۔ پھر فرماتے ہیں جب میرا جی یہ چاہتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ باتیں کرے اور میں اللہ کا کلام سنوں، اللہ مجھ سے گفتگو کرے، تو فرماتے ہیں پھر میں قرآن کی تلاوت شروع کر دیتا ہوں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلا جو باطنی ادب ہے وہ یہی ہے کہ انسان نماز پڑھتے ہوئے یہ تصور کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور میرے حرکات اور سکنات اللہ کے بالکل سامنے ہیں، اور میرے دل کی جو نیت ہے یہ بھی اللہ کے بالکل سامنے ہے۔ اور اللہ کو دیکھ کر جب انسان نماز پڑھتا ہے یا یہ تصور کر لیتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو اس کو وہ باطنی لذت اور سکون پھر میسر آتا ہے۔ پھر نماز میں دنیاوی خیالات نہیں آتے، پھر اس کی نماز میں غلطیاں نہیں آتی، پھر دنیاوی خیالات مشغولیت جو نماز میں آیا کرتے ہیں کسی شیطان کی وجہ سے، نفس کی وجہ سے، پھر ان خیالات سے بالکل یہ پاک ہو جاتا ہے۔ کیوں کہ یہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے، پھر اور کوئی چیز اس کے دماغ پہ حاوی نہیں ہو سکتی۔ تو باطنی آداب میں سب سے پہلا ادب یہ ہے، اور ظاہری جو آداب ہیں وہ یہی ہیں، انسان نماز کے لیے کھڑا ہو، پاک صاف کپڑے پہن کے کھڑا ہو، اس کی توجہ اللہ کی طرف ہو، ہر چیز کے دنیا کی ہر وہ چیز جو اس کو نماز سے روک رہی ہے، مشغول کر رہی ہے، ان معاملات سے فارغ ہو کر یہ نماز پڑھے۔ اس لیے کہا کہ سخت بھوک لگی ہوئی ہے، کھانا حاضر ہے، اس وقت نماز مت پڑھو۔ کیوں؟ نماز تم پڑھ رہے ہوگے، تمہارا خیال کھانے کی طرف ہوگا، تمہیں پیشاب پخانے کی تکلیف ہے، ان کو روک کر نماز مت پڑھو۔ تم نماز پڑھ رہے ہوگے، تمہارا خیال پیشاب اور پخانے کی طرف ہوگا، بلکہ اچھی طرح ہر چیز سے فارغ ہو جاؤ، تاکہ تم کھانا کھا رہے ہو تو تمہارا ذہن نماز کی طرف ہو۔ تو ایسی چیزیں جو انسان کو نماز سے مشغول کر دیتی ہیں، ان سے بالکل فارغ ہو کر جب انسان نماز پڑھتا ہے تو نماز میں پھر اس کو خشوع اور خضوع اور عاجزی نصیب ہوتی ہے۔ ایک بات یہ بھی نماز کے ظاہری آداب میں سے ہے، انسان ہر اس چیز سے اپنے آپ کو فارغ کر دے جو اسے نماز سے ہٹا رہی ہیں، جو نماز میں اس کی توجہ ختم کر رہی ہیں۔ اس لیے کہا کہ جہاں پر لوگ بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں وہاں پہ نماز نہ پڑھی جائے۔ کیوں کہ وہ باتیں کر رہے ہیں، ان کی آواز انسان کے کانوں میں آئے گی، اس کی نماز میں شغل جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، نماز میں اس کی جو اللہ کے ساتھ حاضری ہے اس میں خلل پڑے گا۔ شور والی جگہ پہ نماز مت پڑھو، وجہ یہی ہے، ظاہری آداب اس کے یہی ہیں کہ شور کی وجہ سے تمہاری توجہ اللہ سے ہٹ جائے گی، وہاں پر نماز مت پڑھو۔ سامنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے منہ کر کے نماز مت پڑھو، کیونکہ تمہاری توجہ انہی کی طرف ہوگی۔ ایسے کوئی کپڑے یا ایسی کوئی جگہ جہاں سامنے نقش و نگار ہے، ایسی دیوار ہے سامنے جس پہ نقش و نگار بہت زیادہ لکھائی ہوئی ہے، بہت زیادہ نقش و نگار ہے، وہاں پر نماز مت پڑھو، کہ تمہارا دھیان نماز میں ان نقش و نگار کی طرف ہی چلا جائے گا، اس لکھائی کی طرف جائے گا۔ اپنے کپڑوں کی طرف نماز میں مت دیکھو، بعض اوقات انسان نے کپڑے اچھے پہنے ہوتے ہیں، ان کپڑوں پہ کوئی ڈیزائن وغیرہ ہوتے ہیں، تمہاری توجہ اپنے کپڑوں کی طرف چلی جائے گی، کپڑوں کی طرف مت دیکھو نماز میں، سامنے دیکھو جہاں تم نے سجدہ کرنا ہے۔ تو یہ نماز کے جو ظاہری آداب ہیں وہ ضروری ہیں، اور نماز کے ظاہری آداب میں یہ بھی ہے، یاد رکھیے کہ ہر وہ لباس کہ جو پہن کے ہم اس لباس میں کسی اچھے بندے، کسی صاحب رتبہ بندے، اپنے کسی بڑے کے سامنے نہیں جا سکتے، ہمیں شرم آتی ہے، تو ایسے لباس میں نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے، یہ بھی نماز کے آداب کے خلاف ہے۔ ہم اپنے کسی بڑے کے سامنے، کوئی ہمیں بلا رہا ہو، کبھی آپ کو اپنا آفیسر بلا رہا ہے، آپ جس کے ماتحت ہیں، آپ کو اپنا افسر بلا رہا ہے، تو کیا آپ اس کے سامنے جاتے ہوئے قمیض اتار کے جا سکتے ہیں؟ نہیں جا سکتے۔ گھر کے استعمال کے کپڑے جو ہم گھر میں اکثر پہنتے ہیں استعمال کے وقت، تو کیا ہم ان کپڑوں میں جن کی نہ استری ہوئی ہے، جو کبھی ایک جگہ سے پھٹے ہیں دوسری جگہ سے پھٹے، ہم گھر میں بالکل بلا تکلف ان کو پہنتے ہیں، ان پہ استری نہیں بھی ہوئی ہم اس کو پہنتے ہیں، تو کیا ہم ان کپڑوں میں کسی کے سامنے جا سکتے ہیں؟ نہیں جاتے۔ اپنے کسی آفیسر کے سامنے نہیں جا سکتے۔ ہمیں آواز آئی بھی آپ کا بڑا اہم مہمان آیا ہے، کیا ہم مہمان کے سامنے گھر کے ان استعمال کے کپڑوں میں جا سکتے ہیں؟ کبھی شلوار علیحدہ، قمیص علیحدہ کلر کی ہو، گھر میں ہم بلا تکلف پہنتے ہیں، لیکن کیا ہم کسی کے سامنے ان کپڑوں میں جا سکتے ہیں کہ ہماری شلوار اور قمیص کے کلر علیحدہ علیحدہ ہوں، دو مختلف جوڑوں سے ہم نے بنایا ہو، ہم اس کے سامنے نہیں جا سکتے؟ کیا جس طرح ہم شارٹس پہنتے ہیں، گرمیوں میں اکثر ہمارے نوجوان پہنتے ہیں، ان شارٹس میں کیا ہم کسی کے سامنے جا سکتے ہیں؟ نہیں جا سکتے۔ کیوں؟ ہم کہتے ہیں نہیں یار لباس میں پورا پہنوں، اپنی ٹانگوں پوری چھپا لوں میں۔ بعض اوقات شارٹس اتنے ہوتے ہیں کہ ہمارے گھٹنے نظر آ رہے ہوتے ہیں، یہ تو ویسے بھی حرام ہے۔ مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک یہ عورت ہے، یہ ستر عورت ہے، اس کو چھپانا فرض ہے۔
کسی مرد کے گھٹنے نظر آ رہے ہیں، جب تک نظر آ رہے ہیں یہ حرام کا مرتکب ہو رہا ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، چاہے کوئی اسے دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، اپنے علیحدہ اکیلے کمرے میں ہے لیکن اس کے گھٹنے نظر آ رہے ہیں، ان میں تو اس کی نماز بھی نہیں ہوتی۔ نماز کے لیے فرض یہ ہے، شرط یہ ہے کہ ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک اس کا بدن چھپا ہوا ہو۔ باقی بدن چھپانا آداب میں آتا ہے، لیکن ناف سے گھٹنوں کے نیچے تک یہ بدن چھپانا فرائض میں آتا ہے، نماز ہی نہیں ہوتی۔ آپ بے شک لاکھ نماز عاجزی سے پڑھیں، تو یہ آداب ہیں نماز کے۔ اب جس طرح دیکھیں، ہم جس کمپنی میں جاتے ہیں وہ ہمیں ایک یونیفارم دیتے ہیں کہ آپ نے اس یونیفارم میں آنا ہے، اگر یونیفارم نہیں پہنو گے آپ کی سیلری میں سے کٹنگ ہوگی، آپ کو جرمانہ کیا جائے گا، آپ سے نوکری سے نکال دیا جائے گا۔ ہمارے اسکولوں میں، تعلیمی اداروں میں، مدارس تک میں یونیفارم لازمی ہے، آپ نے اس قسم کا یونیفارم پہننا ہے۔ اب یونیفارم پہنا ہوا ہوگا تو ہمیں اس ادارے کے اندر لوگ چھوڑیں گے بھی، ہمیں ساری وہ مراعات ملیں گی، ہمیں وہ ساری سہولتیں ملیں گی جو ہمیں ہمارے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح نماز کا بھی اپنا یونیفارم ہے۔ نماز کا یونیفارم کیا ہے؟ اس کے آداب ہیں، اور وہ آداب کیا ہے کہ ہم نماز سر سے لے کر پاؤں تک ایسے لباس میں پڑھیں کہ جس لباس میں ہم کسی معزز بندے کے سامنے بھی جا سکیں۔ معزز بندے کے سامنے جانے کے لیے تو ہم اپنے آپ کو بڑا چمکاتے ہیں، اپنے لباس کی بھی خیال کرتے ہیں، تھوڑی سی استری کہیں سے ٹوٹی ہوئی ہو فوراً ہم ان کپڑوں کو اتار دیتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، صاف ستھرے ہو کر جاتے ہیں، کنگھی کر کے جاتے ہیں۔ لیکن وہ اللہ جو کہ تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو کہ تمام دنیا کا اور تمام عقبہ اور دنیا اور آخرت میں ہر چیز کا مالک و خالق ہے، ہم اس کے سامنے جا رہے ہیں اور ہم ایسے بے پرواہ ہو کے جاتے ہیں، نہ ہمارے سر پہ ٹوپی ہے، نہ ہمارے بالوں میں کنگھی ہوئی ہے، ہمارے کپڑے گیلے ہیں، شلوار ایک کلر کی ہے، قمیض دوسرے کلر کی ہے، ہمارے جو شرٹس ہم نے پہنی ہوئی ہیں پھٹی پرانی پسینوں سے بھری ہوئی جن سے بدبو آ رہی ہے، ہم اللہ کے سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ واک کرتے چلو جی واک کر رہے ہیں، واک کرتے چلو جی عشاء کی نماز بھی پڑھ لیں گے۔ اب واک کرتے کرتے ہم سے پسینے نکلے ہوئے ہیں، ہمارا بدن گیلا ہے، بدبو پسینے کی آ رہی ہے، اور ہم اسی میں آ کر عشاء کی نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، یا فجر کی نماز میں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں سردیوں میں۔ تو یہ کتنی ہمارے لیے جو ہے وہ کوفت کا سبب بنتا ہے۔ ایسی نماز کبھی ہمیں فائدہ نہیں پہنچائے گی، یاد رکھیے۔ نماز ہمیشہ اس لباس میں پڑھیں، مکمل لباس میں۔ اللہ نے فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے حاضر ہو، سورۃ اعراف 8ویں پارے میں اللہ نے فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت اپنی زینت اختیار کرو، ایسا لباس پہنو جن میں کم از کم تم دنیا داروں کے سامنے تو جا سکو۔ اس لیے بغیر ٹوپی، اب ٹوپی سر ڈھانکنا، چاہے وہ ٹوپی سے ہو، رومال سے ہو، وہ امامے پگڑی سے ہو، نماز کا یونیفارم ہے۔ ننگے سر نماز پڑھنا یہ نماز کے آداب کے خلاف ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ ننگے سر نماز پڑھتے ہیں، خاص کر نوجوانوں میں یہ چیز بہت زیادہ ہے۔ کم از کم نماز کے وقت اپنا سر ڈھانک لیا کریں۔ ہاں، ٹوپی ایک ایسی چیز ہے، باہر دنیا میں اگر آپ نہیں پہنتے تو مت پہنیں، لیکن نماز کے وقت تو پہن لیا کریے۔ نماز کے آداب میں سے ہے کہ انسان کا سر جو ہے وہ چھپا ہوا ہو۔ ننگے سر نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے، یہ ادب کے خلاف ہے، لیکن ہم ننگے سر نماز پڑھنے میں کوئی عیب ہی نہیں سمجھتے اس کو۔ تو اس لیے یاد رکھیے، یہ چیزیں جب ہمارے اندر آئیں گی، اور باقی عام زندگی میں بھی سر ڈھانکنا یہ سنت ہے، یاد رکھیے۔ سر ڈھانکنا یہ عام زندگی میں بھی سنت ہے، ننگے سر پھرنا یہ خلاف سنت ہے۔ لیکن چلو پھر بھی ہم دنیا داری میں بعض اوقات آگے چلے جاتے ہیں، سر نہیں ڈھانکتے، لیکن یہ تو نماز کا یونیفارم ہے کہ آپ کا سر جو ہے وہ چھپا ہوا ہو، سر آپ کا ننگا نہ ہو۔ اس لیے ان آداب کو اگر ہم ملحوظ خاطر رکھیں گے تو پھر ہمیں نماز کے فوائد بھی ملیں گے، نماز کا اجر و ثواب بھی ملے گا، اور نماز پڑھنے کی جو اہمیت ہے وہ ہماری زندگی میں ضرور ظاہر ہوگی۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔